कौन चलाएगा पंजाब, कौन बनेगा नया चीफ मिनिस्टर। आज का महाज नए पाकिस्तान के नए पंजाब के नाम। आपने कहा था I'll be back और आपने कहा था ये वापस नहीं आने। हमने हर किस्म के लोगों के साथ काम करके अपना रास्ता बनाया। विरासत में 3 चीफ मिलेंगे इस प्रीमियरशिप में अगर ये 5 साल कंप्लीट कर गए। पॉलिटिकल क्लास और जो हमारी मिलिट्री क्लास है, इसका क्लैश तो होना ही होना है। कोई एक भी मिसाल ऐसी नहीं है प्राइम मिनिस्टर की जो बड़ी बाइज्जत तरीके से घर गए। मोदी ने क्या कहा होगा खान? Modi has not taken a moment to call him up and say, भाई, I am so happy that तू प्राइम मिनिस्टर बन गया। खान आ गया, आपके लिए वो क्या यार्ड स्टिक्स हैं जो उसे रीच करनी चाहिए और अगर उसने रीच ना की तो वो आपके नजरिए में फेल है? मेरे नज़दीक सबसे बड़ा और अहम काम करने वाला इंसान साजी, इंसान बनाओ इस मुल्क में। ये पुल पुलियाँ जो है ना, ये सब बन जाएंगी। आपको शरीफों ने भी सीएम शिप ऑफर की है। वो गाना सुनो है, कुछ पर्दे में रहने दो। वो पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। हाँ, पर्दा जो उठ गया तो फिर नहीं, वो नहीं। अच्छा, कौन सा? पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज का महाज नए पाकिस्तान के नए पंजाब के नाम। तख्ते लाहौर गिर चुका है, तख्ते लाहौर उलट चुका है। पंजाब असेंबली अब इमरान अहमद खान न्याजी चलाएगा, मगर अनफॉर्चुनेटली फॉर द पीटीआई जो उनकी लीड है पंजाब में वो मार्जिनल है। जैसे वफाक में वो स्ट्रगल करेंगे वैसे तख्त लाहौर को संभालने में भी वो स्ट्रगल करेंगे। कौन चलाएगा पंजाब, कौन बनेगा नया चीफ मिनिस्टर और वेरी इंपॉर्टेंटली पंजाब का स्पीकर जो अब इमरान खान का राइट हैंड मैन होगा पंजाब में, ताकि डिलीवर कर सके, एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन को कंट्रोल कर सके और एक वीक गवर्नमेंट को आगे चला सके। उसका नाम परवेज़ इलाही है, जो पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रह चुका है, चीफ मिनिस्टर रह चुका है, मगर हाल ही में फिर से पंजाब का किंग मेकर बन चुका है। आज का महाज साबिक चीफ मिनिस्टर पंजाब और इमरान खान का नया यार गार इन पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से शुरू होता है और फिर खान साहब को जो नए चैलेंजेस दरपेश हैं इंटरनेशनल लेवल पे, फौज के साथ क्या रिलेशनशिप होगी और फिर उनका जो नज़रियाती जो दोस्त है, जो नज़रियाती यार है, जिसे शक है कि शायद जो पीटीआई का जो पुराना नज़रिया है वो ना दब जाए इस नए पाकिस्तान में। ये लोग क्या कहते हैं? Thus, today's Maha starts with चौधरी परवेज़ इलाही, right now the most important man in Punjab, और उसके बाद पाकिस्तान के 3 तज्ज़ियाकार जो आपको बताएंगे, समझाएंगे, सुनाएंगे कि आगे आने वाले दिनों में खान को क्या चैलेंजेस दरपेश हैं और वो इन चैलेंजेस से कैसे निपटेगा। ये आज का महाज, स्टे ट्यून्ड। चौधरी परवेज़ इलाही, चौधरी साहब, कंग्रेचुलेशंस, मेहरबानी। बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। मैं लास्ट जब आपका इसी घर में हम गए थे, हमने नीचे भी इंटरव्यू किया था, इधर मिले थे, फिर हमने राउंड लगाया था आपकी गाड़ी में, आपने एक बात मुझे कही थी। आपको याद है कि हमने पहला इंटरव्यू किया था, वो था 2007 था। बिल्कुल याद है, अंग्रेजी में किया था। अंग्रेजी में किया था वो नीचे वाले कमरे में, बिल्कुल याद है। आप चीफ मिनिस्टर थे और दबंग चीफ मिनिस्टर थे, और फिर जो हमने लास्ट किया था उसमें यू वर इन द ऑपोजिशन एंड कोई रीड नहीं कर सक रहा था, नोबडी वाज रीडिंग कि परवेज़ इलाही कम बैक करेगा। और आपने मुझे एक चीज़ ऑफ रेकॉर्ड बोली थी, आपने कहा था I'll be back और आपने कहा था ये वापस नहीं आने। उस वक्त कहीं से नहीं चौधरी साहब लग रहा था, कहीं से नहीं लग रहा था कि आप वापस आएंगे या शरीफ कहीं जाएंगे। हुआ क्या? जब मैं चीफ मिनिस्टर बना था ना, तो हमेशा मैं फजर के बाद यही दुआ किया करता, या अल्लाह ऐसे काम मुझसे हो जाएं कि तेरी मखलूक खुश हो जाए, तू भी खुश हो जा। और जो सबसे मेरे जहन में एक बात थी जिस वक्त आपके साथ बात हुई थी कि ये अल्लाह की पकड़ में आएंगे। एक तो जो साने माल्टोन हुआ था, मैंने कहा उसमें देर होती है, ये खून ताक़ब करेगा इनका। दूसरी मेरी ये सोच थी कि एक इतने तकब्बर के भरे हुए लोग, उनके बच्चे भी, हालांकि जेल में साथ रहे हम, मैंने देखा उनको बच्चों की तरह, लेकिन वो जो फ़िरौनियत का एक अंसर था वो तब्दील नहीं हुआ। और फिर जो ख़त्म नबूवत का कानून बदला इन्होंने, मैंने कहा अब नहीं ये बचते।
ان کے کرتوت کالے. اچھا آ جائیں اب حال میں آ جائیں. یہ تو آپ نے ماضی کی بات کی, ہم نے کیچ اپ کیا. آپ ایک کنگ میکر پوزیشن میں ہیں ماشاء اللہ سے, گڈ فار یو. آؤٹ رائٹ میجورٹی والی پی ایم ایل کیو گئی, وہ ایک الگ زمانہ تھا, بٹ سینٹر میں بھی اور پنجاب میں بھی آپ نے مدد کی. اب ایک تو پہلے موٹا موٹا سوال, کیونکہ ہم ادھر نہیں گئے, آپ گئے ہیں, کم لوگ ادھر جا سکتے ہیں. اس وقت خان کی ایکسس بالکل کٹ آف ہوئی ہے, نہ وہ واٹس ایپ پہ اب کسی سے دوستوں سے بات کر رہا ہے, نہ وہ فون لے رہا ہے. کم لوگ اس سے ملے ہیں, آپ ان سے ہاتھ میں ملے ہیں, آپ نے روٹی شوٹی ساتھ کھائی ہے, مذاکرات ہوئے ہیں. ادھر اس وقت بنی گالا میں کیا ایٹماسفیئر ہے, اور آپ جب ملے, جب مذاکرات شروع ہوئے تو کیا ہوا ایگزیکٹلی, ان کا کیا موڈ تھا, آپ کی کیا کیفیت تھی, گیم کیا ڈلا ہوا ہے؟ بڑا اچھا, بڑے ماشاءاللہ ان کی محبت اور گفتگو میں ایک اثر تھا, اور انہوں نے یہ کہا کہ جاتے ہی چوہی صاحب آپ ہماری ہیلپ کریں, اور آپ نے یہ سیٹ نہیں چھوڑنی صوبے والی, اور آپ سپیکر آئیں, آپ کا تجربہ ہے, اتنا 150 کی اپوزیشن کا ہاؤس ہوگا, کیسے کنٹرول ہوگا, وہ آپ تجربے سے کریں گے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے میرے کاموں کی تعریف کی. وہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ ٹی وی کے اوپر بھی کرتے رہے ہیں. سارے انیشیٹو انہوں نے کہا کہ اتنے بہترین کام ہوئے تھے آپ کے دور. اچھا بٹ چوئی صاحب, یہ جن دنوں میں آپ گئے ہیں, آپ کی تصویریں آئیں, بڑے چوئی صاحب بیٹھے ہیں, آپ بیٹھے ہیں, خان صاحب بیٹھے ہیں, وہ ایک ویڈیو چلنے لگ گئی جو انہوں نے اپنی جوانی میں, سیاسی جوانی میں, خان صاحب نے آپ کے خلاف باتیں کی. آپ اس زمانے میں سی ایم تھے, اور وہ ایک سپیچ ہے وہ بار بار چلی. اس پہ ان کا کہا گیا یو ٹرن خان, یو ٹرن پرویز الہی, دس دیٹ. اس میں آبویسلی وہ آپ کی تعریف اس ویڈیو میں نہیں کر رہے, آپ نے بھی دیکھی ہوگی. پالیٹکس میں یو ٹرنز الاؤڈ ہیں, لیٹس بی ویری آنیسٹ. میں آپ کو نہ ہولڈ کر رہا ہوں, نہ انہیں ہولڈ کر رہا ہوں اس بات پہ, کیونکہ پالیٹکس از دا آرٹ آف دا پاسبل. مگر آپ کا ایک رویہ ہے, آپ کی فیملی کا ایک طور طریقہ ہے, رکھ رکھاؤ والے لوگ ہیں, پرانی فیملی ہے, پیار سے ملتے ہیں, پیار سے اٹھتے ہیں, پیار سے بیٹھتے ہیں, روٹی شوٹی, دس دیٹ. وہ جو ہے وہ ایک الگ سیاستدان ہے, وہ کہتے ہیں کہ چائے بھی نہیں پوچھتا. ٹھیک ہے, آنے والے دنوں میں ڈو یو سی کہ جو چودھری خاندان ہے اور جو خان ہے یہ آگے جا کے کام کر سکیں گے؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا. دیکھیں ہمارا 38 سال کا تجربہ ہے, ہم نے ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ کام کر کے اپنا راستہ بنایا ہے, اور صحیح راستہ بنایا. وہ کیا راستہ تھا؟ آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ مشرف صاحب کے دور میں چیف منسٹر تھا, لیکن کنٹرولنگ پاورز کے جو ڈفرینٹ سیکشنز تھے ان کو سیٹسفائی کرتے ہوئے, ان سے لڑائی کیے بغیر, ان کے اندر یہ کہ میں الیکٹڈ ہوں اور یہ ہیں وہ ہیں, میں نے وقت نہیں ضائع کیا. ہم نے یہ کہا تھا, میری ایک سوچ تھی کہ ہمارے کام بولا کریں گے, اس کو لگ گئے ہیں 10 سال اس بات کو. لیکن اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, میں ہر دن اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے ہمارا بازو پکڑا. اور جس کو جیسے آپ نے پہلے سوال کیا تو یہ کوئی انہونی چیز تھی نا کہ کم بیک ہوا ہے. بالکل ان ایکسپیکٹڈ. ہاں جی. چوہی صاحب, آپ کی سی ایم شپ سے یاد آیا, آپ نے ابھی بیان دیا ہے کہ آپ کو شریفوں نے بھی سی ایم شپ آفر کی ہے, از دس ٹرو؟ دیکھیں وہ اسپیکر صاحب جو ہیں یا صادق صاحب, ان کے ساتھ ہمارا بہت تعلق ہے پرانا. تو انہوں نے مجھ سے بات کی تھی کہ آنا چاہتے ہیں ملنے کے لیے, حمزہ اور ان کے والد صاحب بھی, تو آپ ملیں, الاؤ کریں, کچھ آپ سے وہ کرنی چاہتے ہیں بات چیت. تو میں نے کہا جی کیا بات چیت کرنا چاہتے ہیں؟ وہ ہنسنے لگ پڑے کہ یہ پھر آپ پوچھ لینا. تو میں نے کہا آپ ساتھ ہوں گے؟ تو کہنے لگے ہاں جی میں ساتھ ہوں گا. میں نے کہا دیکھیں میں تو ہوں ہی اسلام آباد میں, تو ہمارا پی ٹی آئی کے ساتھ میٹنگ ہے, خان صاحب کے ساتھ میٹنگ تھی, تو اس کے بعد پھر جب میں وہاں سے فارغ ہوں گے تو پھر آپ سے رابطہ کریں گے. تو اتنی بات ہوئی ہے. تو ظاہر ہے خان صاحب کے ساتھ میٹنگ کے بعد میسیج تو چلا گیا ہے. ہم نے یہ بھی سنا کہ آپ نے جب سجیسٹ کیا کہ یو وانٹ ٹو بی چیف منسٹر آف پنجاب, تو خان صاحب نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا. نہیں وہ اس طرح نہیں ہوا. وہاں یہ جو بات ہوئی ہے میں نے آپ کو بتا دی ہے, وہ بھی تصدیق کریں گے. دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہم بیک گراؤنڈ میں کوشش کرتے ہیں نا. ایک چیز ہوتی ہے سیاسی طور پہ ملاقاتیں ہوتی ہیں, ہمارے جو ٹیم ہے ان کی ٹیم کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی ہیں, اور اس ٹیم میں طارق بشیر چیمہ, مونس الہی اور
اور بھی لوگ تھے جیسے سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں تھے. تو اس طرح کی ٹیم کے ساتھ خان صاحب کی یہ ضد تھی کہ دیکھیں ہم میجارٹی میں آئے ہیں اور ہمارے لیے بڑا مشکل ہے اپنی پارٹی کو سیٹسفائی کرنا کہ ہمارا چیف منسٹر ہی نہ ہو, تو میرے لیے بڑا مشکل ہے, یہ نہیں ہو سکتا. تو میں تو چوہی صاحب کو خود کہوں گا کہ آپ مہربانی کریں, آپ اسپیکر آئیں. فیئر انف, ٹھیک بات کر رہا ہے, کوئی نام نہیں ٹھیک ہے, اس لیے ہم نے مان لیا بات. مگر جو لیٹسٹ جو ڈیل آپ کہہ سکتے ہیں اگر, یا انڈرسٹینڈنگ بہتر ہے, ہاں انڈرسٹینڈنگ از اے بیٹر ورڈ, جو ارینجمنٹ ہے اس میں فیڈرل میں بھی اور پروونس میں بھی منسٹریاں ہیں آپ کی. ہاں جی ہیں. کتنی ہیں فیڈرل میں, کتنی ہیں یہ اب اچھا نہیں لگتا کہ ہم, اچھا میں نے سنا ہے کچھ پردے میں رہنے دیں. مجھے بتا دیں نا, اب سنا بھی ہے وہ بھی بتا دیں. وہ گانا سنو ہے, کچھ پردے میں رہنے دیں. وہ پردے میں رہنے دو, پردہ نہ اٹھاؤ. ہاں پردہ جو اٹھ گیا تو پھر نہیں, وہ نہیں. اچھا کون سا پردہ اٹھ گیا تو حقیقت تو وہ جو ہوگی وہ آ جائے گی. نہیں بٹ چوہی صاحب, آئی ایم ہیئرنگ 2 فیڈرل 2-3 پروونشل, ایسا ہی ہے. اس کا مطلب ہے آپ کی کافی انٹیلیجنس کام کر رہی ہے. اچھا چوہی صاحب, موونگ آن, آپ نے یہ I'll take that as a yes. اب مجھے یہ بتائیں کرنٹلی who is your pick for چیف منسٹر پنجاب؟ اب آپ ماشاء اللہ سے اسپیکر بننے والے ہیں, علیم خان کا نام چل رہا ہے, مگر وہ ایک تھیوری چلتی ہے کہ وہ JKT کا بندہ ہے, جہانگیر ترین کا بندہ ہے, وہ والا گروپ ہے, وہ اپنے آپ کو الگ طریقے سے پوزیشن کر رہے ہیں. آج چودھری سہیل وڑائچ نے بڑا اچھا کالم لکھا ہے, آپ نے پڑھا ہوگا. انہوں نے پوری سب کی ذات, سب کی برادری, سب کا بیک گراؤنڈ, میاں اسلم سے لے کر عبدالعلیم خان تک, فواد چودھری سے لے کر اور بھی لوگوں تک انہوں نے پورا ذائچہ کھینچا ہے. Who's your pick right now? آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ ہم اکٹھے بیٹھے تھے, کئی لوگوں کا خیال تھا کہ شاید ہم خان صاحب سے پوچھیں گے, چلو ٹھیک ہے ہم نہیں بن رہے, ہم بتا دو دیں کہ کون بن رہے ہیں. لیکن شجاعت صاحب نے اور میں نے کہا کہ جب ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ خان صاحب کے اوپر چھوڑا, ان کی پارٹی کے اوپر, یہ ہے ڈسکریشن پیورلی پارٹی ہیڈ جو ہیں عمران خان صاحب, تو جو وہ سمجھتے ہیں بہتر ہے پارٹی کے لیے, ان کی پارٹی کے لیے, صوبے کے لیے, یہ ان پہ چھوڑا ہے. سچی بات ہے. اس لیے میں نے سجیشن نہیں کیا, نہیں سجیشن نہیں کیا. ریئلی نہیں, نہ ڈسکس ہوئے, کسی کا نام ڈسکس نہیں ہوا, کیونکہ علیم خان صاحب بیٹھے تھے, جہانگیر ترین بیٹھے تھے, اور بھی لوگ ان کے سارے بیٹھے تھے. آپ خود کسے دیکھنا چاہیں گے؟ اپنی میری جو حد ہوتی ہے نا, میں کبھی اس سے کراس نہیں کرتا. میری حد اسپیکر کی ہے, اس کے بعد جس نے چیف منسٹر بننا ہے وہ خان صاحب اور ان کی پارٹی کا ہے. میرا کام یہ ہوگا کہ اس چیف منسٹر کو, اس کے لیے آسانی پیدا کی جائے, خان صاحب کے لیے کوئی پرابلم نہ ہو پنجاب کے اندر, تاکہ یہ وہاں ڈیلیور کریں. اسی پہ میں آ رہا تھا. ایک ہمارے لیے ایک ذائچہ بنائیں چوہی صاحب, کہ دونوں پنجاب میں بھی اور سینٹر میں بھی بہت مارجنل, بہت چھوٹی سی لیڈ ہے, اپوزیشن بہت سٹرونگ ہے, اور یہ گھر نہیں بیٹھیں گے, یہ آئیں گے. بلاول بھٹو ابھی سے اپنی آنکھیں دکھا رہا ہے, کہہ رہا ہے میں ہر سپیچ پہ آؤں گا, ہر سیشن میں آؤں گا سینٹر میں, اور ادھر یہ حمزہ وغیرہ تیار ہیں. حمزہ بھی انرجیٹک لڑکا ہے, وہ بھی تگڑا ہے اور وہ بھی ریڈی ہے. کیا آپ کے پاس لیجسلیشن کا, قانون سازی کا, گورننس کا سپیس ہوگا؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ہوگا, مجھے نہیں لگ رہا آپس کی بات ہے. وہ آپ کو سمجھائیں گے بھی, آپ کو کر کے انشاءاللہ, میرے اللہ نے چاہا تو ہم کر کے بھی دکھائیں گے. اور یہ جو مارجن آپ کہہ رہے ہیں نا کم, یہ آپ کو زیادہ نظر آئے گا کہ ہماری طرف ٹلٹ جو ہے لوگوں کا. یہی تو میرا کام ہے کہ اس کو اور زیادہ میجورٹی دینا اپنی جو ہماری کولیشن ہے PTI کے ساتھ, اور چیف منسٹر کو پوری سپورٹ اور ہیلپ ہوگی, اور قانون سازی کریں گے انشاءاللہ. مگر یہ آپ کے ابھی کسی حریف نے سن لیا تو وہ کہے گا کہ یہ تو اسپیکر فیئر اور بیلنس نہیں ہے. اسپیکر تو بڑا ہوتا ہے سب سے, اسپیکر کا کام ہے بیلنس کر کے چلنا. کیا خیال ہے, وہ بھی ہم سے خوش ہوں اور ہم اپنا کام بھی نکال لیں تو بہتر نہیں ہے؟ نہیں تو یہی تو کام ہے, یہی تو کام ہے. چلیں وہ کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. چوہی صاحب, چوہی تھینک یو چوہی صاحب, چوہی پرویز لاہی, the one and only, what a pleasure. مہربانی. So good to see you. بڑا عرصہ ہو گیا تھا. Thank you. Thank you. اب جو
सियासी मंजरनामा है उसका एक इंटरनेशनल कंपोनेंट है मगर उसका एक लोकल कंपोनेंट है। बनी गाला अगर नया इस्लामाबाद है और इस्लामाबाद अगर एक नया दारुल हुकूमत है एक नए पाकिस्तान का, तो फिर एक और दारुल हुकूमत है एक और पाकिस्तान का, वो रावलपिंडी है, वो आपकी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो उसका दारुल हुकूमत है। एंड हु बेटर टू अंडरस्टैंड सिविल मिलिट्री टाइज देन द वन एंड ओनली चौधरी सोहेल वड़ैच, मेरे उस्ताद, मेरे बड़े भाई आप कैसे हैं आप खरीद से गुड एक्सलेंट। बड़ा सर लश्कारे वाला जोड़ा क्या इरादे हैं? रिलैक्स कर रहे हैं आप तो ये तो पीटीआई का यूनिफॉर्म लग रहा है आजकल। ये यही है। रिलैक्स है, इलेक्शन के बाद थोड़ा काम कम ही हुआ। अच्छा, क्योंकि सब ने जेकेटी ने चिट्टा जोड़ा पहना हुआ है, खान साहब का तो फेमस है चिट्टा जोड़ा, आप भी नए पाकिस्तान वाला वो जोड़ा तो काले भी पहनते हैं। अच्छा जोई साहब, आपने ज़बरदस्त दबंग एक नया पीस लिखा है। लास्ट टाइम आपने लिखा था बाजवा डॉक्ट्रिन, हफ्ते 2 के लिए पाकिस्तान हिल गया था। इस बार आपने बाजवा डॉक्ट्रिन पार्ट 2 लिखा है। उसमें मोटा मोटा जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए खुलासा दूं, एक तो जनरल ज़िया से आपने कंपेयर किया है मगर कॉन्ट्रास्ट भी किया है। आपने कहा है कि फ़ौज में, स्ट्रेटिजिक कम्युनिटी में, सियासी कम्युनिटी में अब कोई शक नहीं है कि ज़िया का दौर सबसे डार्केस्ट पीरियड था। जनरल बाजवा ने वो जो पोलराइजेशन है वो ख़त्म की। कराची का स्पेशली आपने मिसाल दी, कराची को आज़ाद करवाया उन्होंने, मगर साथ साथ आपने दोनों का जो हम्बल, चुपचाप, थोड़ा सा जो लो लाइन बिहेवियर है वो भी आपने जनरल ज़िया का कंपैरिजन किया जनरल बाजवा से, मगर साथ साथ ये भी कहा है कि वो मुछों वाला बड़ी आवाज़ वाला जर्नल नहीं है, इमेज बिल्डिंग में इंटरेस्टेड नहीं है, काम में इंटरेस्टेड है। तो आप ये पूरा क्रेडिट, ये जो गुजरा है माशाल्लाह से काफ़ी स्मूथ हो गया इलेक्शन, ये पूरा नए पाकिस्तान का क्रेडिट जनरल कमर जावेद बाजवा ऑफ द 16 बलूच को दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि सारी ये जो डॉक्ट्राइन है इसमें पूरा अदारा या एक सोच शामिल है कि 1985 की पार्टीलेस इलेक्शंस ने बहुत नुकसान किया, पार्टियों को टारगेट करने ने बड़ा नुकसान दिया, कराची के अंदर जो एथनिक और रिलीजियस जो ग्रुप्स बनाए गए मुख्तलिफ जगह पर, उन्होंने मुल्क को बड़ा नुकसान दिया। मेरा ख्याल है ये रियलाइजेशन मुल्क भर में मौजूद है और जो भी पुरखलूस लोग हैं पाकिस्तान के बारे में सोचने वाले वो यूनानिमस हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन हैं चाहे वो आर्मी के लोग हैं, और इस इलेक्शन से काफ़ी हद तक ये चीज़ें क्लियर हुई हैं। मगर एक नेचुरली हमने देखा है पिछले दिनों में नेचुरली फ़ौज जो है चुप हुई है, बिकॉज एकदम जो नीजक रिएक्शन आया था इंटरनेशनल कम्युनिटी से पहले ही, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इदारों से, न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट से पहले शुरू हो गया था। हमारे भी कुछ चली हैं आखिरी सांसें, मगर आपका पिल्डाट की रिपोर्ट के बाद, फैफन की रिपोर्ट के बाद, यूएन ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट के बाद, ईयू की रिपोर्ट के बाद, ऑफ कोर्स खुद इलेक्शन कमीशन ने इस पे बात की है, जो फ़ौज पे जो फिंगर पॉइंटिंग हो रही थी वो कम हो गई है, मगर यू हैव बॉट द फौज बैक इनटू बिजनेस विद दिस। तो वही सवाल बनता है कि आर यू क्रेडिटिंग द फौज, आप फौज को क्रेडिट दे रहे हैं और जनरल बाजवा को पर्टिकुलर क्रेडिट दे रहे हैं कि उन्होंने ये जो इलेक्शन है ये उन्होंने करवाया है? नहीं, इलेक्शन तो ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशनर ने करवाया, लेकिन मैं उन्हें अफ़गानिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी में चेंज आई है, जो हमने ईरान के साथ अपने मामलात को अच्छा किया है, जो अमेरिका के साथ हम स्ट्रेटेजिक डायलॉग कर रहे हैं, जो रशिया के साथ हमने बैलेंस किया है, और सबसे बड़ी बात मुझे ये लगता है कि जो 1985 का मेनस था, जो मॉन्स्टर हमने खड़े किए थे, उनको हमने ब्रेक किया है और फिर कराची को हमने आज़ाद किया है। हमने सेक्टेरियन ग्रुप जो हैं इस इलेक्शन में वो नीचे गए हैं, इसी तरह जो मिलिटेंट रिलीजियस ग्रुप हैं वो वाइप आउट हुए हैं। तो जॉय साहब, आर यू हैप्पी? यू साउंड वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट। आप बड़े नहीं, खुश हैं। मैं इस हवाले से तो हूँ, लेकिन पॉलिटिकल हाँ। जो उसके अंदर मनूवरिंग कहीं नज़र आती है, आती जो है। प्री पोल हुई है, उस पर मुझे एतराज़ात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मगर वो आप किसके कोने में डालेंगे? मेरा ख्याल है कि वो तो कोई शक नहीं है कि जब से नवाज़ शरीफ गए और उनके जाने से पहले मैंने एक आर्टिकल लिखा था, द पार्टी इज़ ओवर, बिल्कुल याद है। जिसमें ये लिखा था कि भाई जो हमारी स्टेट है उसके अदारे अब नवाज़ शरीफ को रहने नहीं देंगे, और वो वैसा ही हुआ। उसको ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल क्लास पहले ही बहुत वीक है, और इस दाग के लगने से पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल क्लास को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंचा है। अच्छा चोई साहब, बिकॉज यू सच अ सीनियर वॉचर ऑफ द टाइम्स, हमारे जो ये तारीख गुजरी है उसके आप शायद एक बहुत सीनियर हिस्टोरियन रहे हैं साथ साथ, मुझे ये बताएं कि एक 3 स्कूल हैं इस वक्त
جو عمران خان اور فوج کے بارے میں جو تجزیہ کر رہے ہیں. ایک جو سکول ہے وہ اسے میں کہتا ہوں پپیٹیئر سکول. وہ جو پپیٹیئر سکول ہے وہ کہتا ہے کہ یہ کٹ پتلی ہیں اور 96 سے لے کر پچھلے ہفتے تک یہ مینیج کیے گئے ہیں. اس میں کچھ فالٹس ہیں اس تجزیے میں. فار ایگزامپل مشرف کے زمانے میں عمران خان مینیج نہیں ہو رہا تھا. فار ایگزامپل حال ہی میں بھی کچھ چیزوں پہ انہوں نے ایک دوسرے سے طلب کلامی ہوئی ہے. پی ٹی ایم پہ ریسنٹلی فوج کی طرف سے جب عمران خان نے سائڈ لی تھی پی ٹی ایم کی تو پش بیک آیا تھا. تو ایک تو وہ کٹ پتلی اسکول آف تھاٹ ہے. پھر ایک اور اسکول ہے جسے میں کہوں گا گیٹ ریئل اسکول. یہ ریئلسٹ ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ان کے نیچرلی کچھ آپس میں انٹرسٹ ہیں. عمران خان صاحب جب اینٹی ڈرون تھے تو خالی فوج اینٹی ڈرون تھی. پاکستان میں تنقید کرنے کی اجازت ہمیں نہیں تھی مگر عمران خان کو اجازت تھی. وہ کرتا تھا. ہم نہیں میڈیا پہ بول سکتے تھے مگر وہ بولتا تھا. سملرلی مشرف رجیم نے جب اٹیک کیا وزیرستان میں بندے بھیجے, خالی عمران خان کہتا تھا ہماری جنگ نہیں ہے مگر فوج میں ایسے لوگ تھے جو کہتے تھے ہماری جنگ نہیں ہے مگر مشرف نہیں کہتا تھا. تو اس حساب سے آپ کون سے اسکول میں ہیں؟ آپ گیٹ ریئل اسکول میں ہیں, آپ پپیٹر اسکول میں ہیں, یا ایک اور اسکول ہے جو کہتا ہے کہ کلیش تھیورسٹ جنہیں میں کہتا ہوں کہ کلیش ان کا ہونا ہی ہے. وہ پٹھان ہے ٹھیک ہے اصلی اور وہ فوجی ہیں اصلی, تو کلیش تو ہونا ہی ہونا ہے. 1-2 مہینے کے اندر ہوگا. دیکھیں جو میں تو ہسٹری کا ایک بڑا ہی ہمبل اسٹوڈنٹ ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل کلاس اور جو ہماری ملٹری کلاس ہے اس کا کلیش تو ہونا ہی ہونا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی پرائم منسٹر کی سیٹ پہ بیٹھتا ہے وہ سیٹ کچھ ایسی ہے کہ جنیجو صاحب بھی خود سر ہونے کی کوشش کرتے تھے جن کو وہ خود لائے تھے, اور کوئی ایک بھی مثال ایسی نہیں ہے پرائم منسٹر کی کہ جو بڑی باعزت طریقے سے گھر گئے ہوں. مگر وہ تو اتنا بیبا آدمی تھا جنیجو, آپ کہہ رہے ہیں اسے بھی نہیں چھوڑا. نہیں, اسے نکالا, اس کی اسمبلی توڑی گئی. مگر ادھر اب میں پھر آپ کا اوریجنل پوائنٹ پہ آؤں گا, باجوہ ڈاکٹرن پہ آؤں گا کہ شاید ویسے تو اگر حساب لگائیں آپ, انہوں نے اگلے ہفتے 10 دن میں خان صاحب نے حلف اٹھا لیا انشاءاللہ, تو جب وہ اٹھائیں گے تو ریٹائر ہوں گے کب؟ 2023 میں. اب جو اگر آپ حساب لگائیں تو باجوہ, جنرل باجوہ, اس کے بعد ایک اور چیف اور اس کے بعد ایک اور چیف, تو ان کو وراثت میں یا جہیز میں 3 چیف ملیں گے اس پریمیئر شپ میں اگر یہ 5 سال کمپلیٹ کر گئے. پہلے چیف کی بات کرتے ہیں. یو آر سینگ جنرل باجوہ میں بڑا صبر ہے, تو وونٹ ہی شو صبر ود عمران خان؟ آپ ہی کی لاجک سے میرا خیال ہے کہ فوری طور پر تو کلیش نہیں ہوگا, فوری طور پر تو یہ چلیں گے. 6 مہینے تو ہانی مون پیریڈ ہوتا ہے, لیکن 1 سال کے بعد عمران خان کے بھی اصل کلر نظر آئیں گے. پولیٹیکل کلاس سے بھی ان کی لڑائی ہوگی اگر وہ ایک نیو پاکستان نہیں بناتے جس کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کو ریکنسیلیشن کا رنگ نہیں دیا جاتا, تو ڈیفینیٹلی کلیش ہوگا پولیٹیکل کلاس. مگر یہ تو چوئی صاحب, یہ تو کلیش آپ نے سیاسی جماعتوں کے ساتھ بتایا, میرے بوائز کے ساتھ کیسے کلیش ہو سکتا ہے؟ دیکھیں سوال یہ ہے کہ عمران خان کا جو لوگوں کا یہ خیال ہے کہ عمران کے کوئی ویوز ہی نہیں ہیں, عمران کا فارن پالیسی پہ کوئی ویو نہیں ہے, وہ عمران کا اکنامک پالیسی پہ کوئی ویو نہیں, یہ غلط ہے. عمران ڈیفینیٹلی ہیز ہز ویژن, اور جب وہ اپنی ٹیم لے کے آئے گا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ٹیم جو ہے وہ ڈفر ہی نہ کرے, وہ ہر چیز پہ سر جھکا کے سلوٹ ماری جائے. یہ ہو نہیں سکتا, یہ دنیا میں کسی جگہ نہیں ہوا, یہاں بھی نہیں ہوگا. اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ جب حکومت اپنی ورکنگ میں آئے گی اس کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اختلاف ہوں گے. پولیٹیکل گورنمنٹ شیلڈ ہوتی ہے فار آرمی, اور آرمی جو ہے وہ ویپن ہوتا ہے, ویپن کو کبھی کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے, اور میڈیا ویپن کی ڈھال ہوتا ہے. تھینک یو چوئی صاحب, تھینک یو فار یور ٹائم, تھینک یو سو مچ. آئی نو یو ار بزی گائے. اب یہ جو ہفتہ گزرا ہے نئے پاکستان کا, اس کے فیوچر کی تلاش میں میں پہلی بار ایک ایسے شخص کے گھر آ گیا ہوں. I've been wanting to have this moment with him for years, میرا خیال ہے جب سے میرا کریئر شروع ہوا ہے. I've never met him, کہیں ادھر ادھر بھی ملاقات نہیں ہوئی, پہلی بار ہوئی ہے. He's in his element, he's in his study, the one and only Hassan Nisar. کیسے سر, how are you? Thank you for seeing me on such short notice. بہت پرائیویٹ آدمی ہیں, بہت you're a thinker, ہاں؟ بس باہر جاتے ہوئے خوف آتا ہے. کیوں؟ بہت سے فیکٹرز ہیں.
ایک تو ڈسپلن نام کی کوئی چیز نہیں ہے which irritates me a lot. پھر بے شمار ایسے مناظر ہیں جو دیکھنے کے بعد بندے کی نا طبیعت کڑتی ہے، حالانکہ آپ ذمہ دار نہیں ہیں اس پاورٹی کے. اور ویسے بھی ایک میں کوئی زیادہ سوشلائز کرنے والا بندہ نہیں ہوں، جوانی میں بھی نہیں کیا کبھی. You're a brooding man, huh? You're a brooding skeptic جسے کہتے ہیں. مگر I was hoping آپ کی باتیں سن کے ہمیں اندازہ ہے آپ where you stand on society اور ہمیں ہو کیا گیا ہے. But I was hoping سر کہ یہ جو نیا پاکستان اب ماشاء اللہ سے بن گیا ہے، آج آپ کا موڈ تھوڑا سا آپٹمسٹک ہوگا، تھوڑا سا بہتر ہوگا. آپ کو دیکھ کے ہوا نہ، اب بھی کوئی ایسی بات نہیں. تو آر یو ہیپی؟ خوش ہیں؟ خوش ہیں؟ ہاں میں خوش ہوں اور پریشان بھی ہوں. کمبینیشن ہے. خوشی اس بات کی ہے کہ ایک بہت بڑے عذاب سے اس ملک کی جان چھٹ گئی ہے. اس ملک کے لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ اس ملک کے سب سے بڑے صوبے کے ساتھ یہ مستری شریف کی اولاد کیا کر گئی ہے. جو باوردی کانسٹیبل کو دیکھ کے کانپتے تھے وہ آئی جی اور آرمی چیف لگانے لگے. یہ ریالٹی ہے. یہ ہمارے صوفیاء کہتے ہیں نیچاں دی اشنائی کولوں فیض کسے نہ پایا، کک کرتے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا. پاکستان کی سیاست میں شریف خاندان کے آنے سے پہلے کا پاکستان اور بعد کا. میں نے یہاں تک بھی آفر کیا کہ I'm prepared to sponsor this research. میں نے وجاہت صاحب کبھی قبضہ گروپ کا لفظ نہیں سنا تھا. لفافہ جرنلزم میں نے نہیں. یہ بے شمار ٹرمز انہوں نے ایجاد کی ہیں. انہوں نے بیچا ہے اس ملک کو بے رحمی سے. جو لوٹ کے باہر لے گا چھوڑے. انہوں نے جو کلچر برباد، میں تو کہتا ہوں اخلاقیات برباد ہوں تو بربادی ہوتی ہے، اقتصادیات کی کوئی اوقات نہیں ہے. انہوں نے جو بربادی کی ہے پتہ کر لو آپ، ایل ڈی اے، کارپوریشن، ریلوے، یہ سارے بدماش بھرتی. پہلی کی پہلی جاؤ سائن کرو تنخواہ دو. شاہ جی I just spoke to شہباز شریف on the way and میاں صاحب سے میری بات ہوئی اینڈ وہ میں نے اخبار میں سٹوری پڑھی. میری عادت ہے میں سٹوری کسی کی پڑھ لوں میں اسے فون کر لیتا ہوں کہ کیا سٹوری ہے یہ. انہوں نے مورال بلڈنگ میٹنگ کی ہے. 129 جو ان کے ایم پی ایز ہیں ان میں سے 121 ہے، ان سے انہوں نے بیعت لی اور انہوں نے ان کو پمپ اپ کیا. تو آئی کالڈ ہم کہ کیا تھا اینڈ what was it for etc. مگر انہوں نے انٹرسٹنگ ایک بات کی، حالانکہ وہ ڈاؤن ہے obviously he has reason to be down، مگر انہوں نے کہا کہ یار مجھے فکر نہیں ہے کیونکہ گورنمنٹ از اونلی ایز گڈ ایز این اپوزیشن از اسٹرانگ. تو جتنا ہم اسٹرانگ اپوزیشن کریں گے اتنی حکومت اچھی ہوگی. اب وہ یہ بیکاز میں ایک صحافی ہوں مجھے کہہ رہے تھے یا ڈو یو تھنک ہی مینز اٹ؟ آپ صحافی نام بھی ہوتے تو وہ یہی کہتے ہیں کیونکہ اس کے علاوہ کہنے کو ہے کچھ نہیں. تو یہ چھوڑیں. اچھا شاہ جی اب KPIs you're an economist by training No, I'm not an economist. پڑھی ہوئی آپ نے، پڑھی ہوئی ہے ماسٹرز عام آدمی سے. آپ نے تو ماسٹرز بھی نہیں کی، ہم نے تو ماسٹرز بھی نہیں کی. KPIs ہاں خان آ گیا اب وہ شفٹ کر جاتا ہے اپنا منسٹرز آن کلیو. گڈ فار ہم، ٹھیک ہے. وہ یہ جو ہلکا بولتے ہیں یہ کھولتا ہے، ٹھیک ہے. گڈ فار ہم، ویل ڈن. وہ MQM جیسی خوفناک جماعت کو بھی لوپ ان کرتا ہے کیونکہ انہوں نے کان پکڑے ہیں. گڈ فار ہم. یہ میرے امیجیٹ KPIs ہیں جو مجھے ابھی گڈ فار ہم لگ رہے ہیں. اس نے کوئی ایسی ابھی تک کوئی ایسی حرکت نہیں کی. مجھے بتائیں کہ موونگ آن جو کی پرفارمنس انڈیکیٹرز ہیں آپ کے لیے وہ کیا یارڈ سٹکس ہیں جو اسے ریچ کرنی چاہیے، اور اگر اس نے ریچ نہ کی، اس نے ہٹ نہ کی تو وہ آپ کے نظریے میں فیل ہے. وہ کمبینیشن ہوتا ہے کہ اس کا فادر اینڈ اے ٹیچر. آپ انسان سازی کرتے ہو، انسان بناؤ اس ملک میں. یہ پل پلیاں جو ہے نا یہ سب بن جائیں گی. آپ نے نہ قوم بنائی. یہ قوم نہیں ہے، یہ ہجوم بھی نہیں ہے. یہ اگر ہجوم بھی ہے تو ایسا جس میں کسی نے کرنٹ چھوڑ دیا ہے، سانپ چھوڑ دیے. وہ کیا کرتا ہے وہ ایسا ہجوم جس میں سانپ چھوڑ دیے جائے. آپ نے میری گردن توڑ دی، پاؤں رکھ کے گزر گئے، پھر آپ کی گردن پہ کوئی اور پاؤں رکھ کے گزر گیا. دس از واٹ از ہیپننگ. اسٹیمپیڈ نیشن. ٹھیک ہے، ٹوٹل ٹاپ ٹو ٹو. اب ایک کروٹ لے رہا ہے یہ ملک. اس کی جوڈیشری لگنے لگی ہے. ٹھیک ہے، اب FBI وغیرہ ان کو آپ لیبریٹ کریں، انسان سازی کریں، فوکس کریں. برباد سکول ہے. اب میرے نزدیک سب سے بڑا اور اہم کام کرنے والا یہ ہے انسان سازی.
تو اگر یہ ہے آپ میں یہ ایبلٹی ہے اور آپ وہ پتہ ہے کہ پریورٹیز میں نمبر 1 یہ ہونا چاہیے. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, خان اگر دیکھ رہا ہو آپ کو, انشاءاللہ دیکھے گا یہ انٹرویو, کیوں نہیں دیکھے گا, اگر دیکھ رہا ہو, ڈائریکٹ میسج ٹو ہیم, ڈائریکٹ پیغام, اور کسی کے لیے نہیں. وہی بات جو وہ بات خود بھی کرتا ہے, جو میں نے بہت پہلے سے شروع کی ہوئی ہے کہ انسان سازی, اخلاقیات, وہ کیا ہے, وہ پیکج کون ہے تمہارے پاس اس قابل جو اس پہ کام کر سکتا ہے اور اس کو اچیو کیسے کرنا ہے. یہ بڑا عجیب و غریب, یہ تجریدی قسم کا ٹارگٹ ہے. اس کے لیے کوئی ایک خاص طرح کا ویژن چاہیے. اور ایک بات میں آخر پہ کرنا چاہوں, وہ بہت بلیسڈ آدمی ہے. اس کے بارے میں کسی انڈین کریکٹر نے کہا ہے کہ ہی از اے سینٹ, اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, وہ درویش ہے. اللہ پاک کی اس پہ کوئی عجیب و غریب, اس کو بدترین امتحان میں ڈالا جاتا ہے. ہر انسان کی زندگی کا ایک پیٹرن ہوتا ہے, اگر اس کو اپنے پیٹرن کی سمجھ آ جائے نا, وہ اپنا فیوچر پریڈکٹ کر سکتا ہے. اس کا ایک پیٹرن ہے, گھٹیا کریکٹر, دیٹ واز دا بگننگ. گھر میں سٹارز اتنے بڑے, خود ہمیں پتہ نہیں کیا آپ پہ سر اینی ویئر, مجھے تو ٹرمز بھی نہیں آتی اس کی. جان ماری, بیکیم اے سپر اسٹار. دیکھیں بات, میں بڑا ضدی آدمی ہوں. میں نے عمران کو عمران کی وجہ سے نہیں, یا پارٹی کے فلاپ ہونے کی وجہ سے نہیں چھوڑا تھا, لیکن اب اس کنوینس کے یہ پارٹی ٹیک آف کر ہی نہیں سکتی. میرے جو 1-2 اندازے میرے منہ پہ پڑے ہیں نا زندگی میں الٹے, ان میں سے ایک یہ ہے. میں جو اس کے جو تھے نا, وہ الماس بابی ٹائپ لوگ اکٹھے کیے ہوئے تھے ان دا بگننگ, وہ اس طرح کے تھے باؤ ٹائپ. او میں نے کہا یہ لائیں گے انقلاب, دن میں 3 دفعہ شیو کرنے والے. یہ معجزے سے کم نہیں ہے, اور یہ سیریز آف معجزات ہے اس کی زندگی. یہ پیچھے پڑ جاتا ہے, عقل والا کام کوئی نہیں ہے. وہ روحانی سا آدمی ہے, وہ انسٹنکٹ پہ چلتا ہے. یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی بات, اس کو سیاست نہیں آتی, اس کو ضرورت نہیں ہے. اس کی چھٹی حص جو ہے نا بالکل بھیڑیے جیسی ہے. وہ انسٹنکٹ اس کا اتنا خوفناک اور اتنا مضبوط ہے. یہ ملک تو اتنا بڑا چیلنج نہیں ہے, لیکن یہ کام ہجڑوں والا نہیں ہونا. میں نے اس کی تقریر سے 5 دن پہلے میرا اس کا عنوان تھا, سعودی نہیں تو چینی ماڈل ہی آزما لو, اس سے کم کا کاروبار نہیں ہونا. وجاہت صاحب اس نے تقریر میں کہا وہ بات چین, میں نے کہا ہاں حکم بھی ہے کہ علم حاصل ہے, چین تک جانا پڑے. بھائی سعودی عربیہ تمہارا اسپرچول سینٹر ہے, وہ مرکز ہے نا. اچھا چلو بادشاہت ہیں, وہ یہ جو تمہارا بہت دوست ہے. مطلب دو طریقے نا دیکھنے کے. ایک تو روحانی حوالے سے آپ دیکھو تو سعودی عربیہ الٹیمیٹ, اگر انہوں نے اپنا خاندان ہی انہوں نے لمحہ پالیا, چھتر مار کے ریکوریاں کر لیں, اور تمہیں موت پڑتی ہے. تمہارا 90% آدمی اس ملک کا لنڈے کا کپڑا آلٹر کر کے پہنتا ہے. وائی کانٹ یو آلٹر یور ڈیموکریسی؟ کہ کوئی لمبی سائنس ہے. جب چائنیز کرتے ہیں نا, پکڑا جائے کو کرپٹ, کس کے میرے ہی سپرد کر دو. 5 فٹ 5.5 انچ میری ہائٹ ہے, میرے سپرد کریں ذرا, 72 گھنٹے میں ریکوری. یہ کرنے والے کام ہے اگر کرنے کا تو. حسن سر, what a pleasure. سیم, Thank you. بڑا عرصے سے I was looking forward to this moment. نہیں بہت محبت, بہت. کو 1 ہفتہ ہو گیا ہے, عمران خان نے اپنی وکٹری سپیچ کر لی ہے. آج کی خبریں ہیں کہ وہ جو پرائم منسٹر پیلس ہے, ہاؤس آن دا ہل ہے, ادھر نہیں رہیں گے. ادھر سیکیورٹی تھریٹ بھی ہو گئی ہے انہیں, تو وہ اب جو ذرا زیادہ ایک ہمبل بورڈ ہے منسٹرز آن کلیو میں, ادھر رہیں گے. مودی صاحب کا فون آ گیا ہے, ٹرمپ صاحب کا فون نہیں آیا, غنی صاحب کا فون آ گیا ہے. سو اوپر نیچے فارن پالیسی میں اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں, مگر خان ہیز بن ویری کلیئر. موسٹ امپورٹنٹلی ابھی تک پاکستان کی معیشت کے لیے امریکا نے ایک اسٹیٹمنٹ دے دی ہے. میرے ساتھ ایئر وائس مارشل شہزاد چودھری, مینٹور آف مائن, لائک اے ڈیڈ آلموسٹ. کیسے ہیں آپ سے؟ ٹھیک ٹھاک, خیریت سے ٹھیک ہیں؟ گڈ. آئی ایم سوری میں آپ کو ڈسٹرب کروں, آپ بڑی کانفرنسیں کر رہے ہیں ادھر. ویل دیر از اے کانفرنس گوئنگ آن, ابھی بھی چل رہی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ فرسٹ آف آل ہفتہ ہو گیا, یہ جو پوسٹ ہنی مون پیریڈ ہے, وہ جو یوفوریا تھا وہ ختم ہو گیا. براس ٹیکس شروع ہو گئے, کولیشن بلڈنگ پنجاب میں ہو رہی ہے, ادھر سے امریکہ نے چھڑی بھی چلائی ہے. مائک پومپیو نے وارن کیا ہے کہ ہم پیسے نہیں دیں گے آئی ایم ایف کو, اور آئی ایم ایف پیسے نہیں دے گا پاکستان کو, اور پاکستان پیسے نہیں دے گا چائنا کو. کیا ہو رہا ہے انٹرنیشنلی؟ دیکھیے عمران خان میری نظر میں لوگوں نے جس طرح سمجھا ہے اس کو, دے تھنک ہی از ویری امپریشنیبل.
शुरू में जो इम्प्रेशन बना जाओ उसके ऊपर, आई थिंक दैट इज़ व्हाट गोइंग टू कैरी ऑफ दैट पर्टिकुलर एंटिटी विद इमरान खान। अब उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि अमेरिका समझता है कि हम अगर अभी अपना ज़ोर दिखा दें IMF के थ्रू या इन्फ्लुएंस IMF का जो है, तो उस वक्त ना सिर्फ ये कि इमरान खान को अगले 5 साल के अंदर हम किसी ना किसी तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कुछ एप्रीहेंशन भी होंगी अफगानिस्तान के बारे में, कुछ उसकी सोच के बारे में। लोगों ने तालिबान खान वगैरह कहा उसको, उनको नहीं पता किस तरह वर्कआउट करेगा अपने तल्लुकात को, तो वो वरी भी होगी। और साथ ही साथ ऑब्वियसली चाइना का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट उनके दिमाग में तो है कि CPEC को अगर हम किसी तरीके से यहाँ पे इसको रोक लें, स्लो कर लें, इमरान खान हमारे प्रेशर में आ जाए, इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ हैं, तो शायद उस तरीके से हम इमरान खान के ऊपर अमेरिका की इम्पोर्टेंस का एक वो इन्फ्लुएंस छोड़ दें उसके ऊपर। मोदी ने आपकी क्या इंटेलिजेंस कहती है? मोदी ने क्या कहा होगा खान को, और खान ने क्या कहा होगा? मेरा ख्याल है मोदी और खान की पहले से बड़ी अच्छी रिलेशनशिप है। अच्छी से मुराद ये है कि ऑब्वियसली इज एन आइकॉन इन द वर्ल्ड, और सुना है कि भारत के अंदर तो पाकिस्तान से भी ज़्यादा है, उसको लोग मानते हैं हीरो है। अच्छा, तो अब उस हीरो को मोदी का भी हो सकता है कि हीरो हो, मोदी का भी हीरो हो। अच्छा, अब जब ये जो चीज़ है, जब मोदी का भी हीरो है, तो मोदी हैज़ नॉट टेकन अ मोमेंट टू कॉल हिम अप एंड से भाई आई एम सो हैप्पी दैट तू प्राइम मिनिस्टर बन गया, सो लेट्स मेक अ न्यू स्टार्ट नाउ। That is where the real work begins. Real work है obviously when you get to the brass tacks, as you said yourself, as to the fact कि अच्छा भी जब when you begin to work the mechanics, तो फिर समझ आती है कि अच्छा कहाँ पे कितना दिया जा सकता है और कितना लिया जा सकता है। Now, question, मैं शी जिनपिंग हूँ, अब मैं भी ये स्पीच देख रहा हूँ। पहला मुल्क जो इंटरनेशनल मुल्क है, बड़ा मुल्क है, वो मेरा नाम लेता है, चाइना का नाम लेता है। मैं खुद एंटी करप्शन का बहुत शौकीन हूँ, मैंने 300-400 मिनिस्टर बंद किए हुए हैं। मुझे खान कोट करता आ रहा है, मुझे खान कहता है कि मैं आपके पास लोग भेजूंगा ताकि आपसे मैं गुड गवर्नेंस भी सीखूं। पॉवर्टी एलिविएशन पे मेरी तारीफ़ कर रहा है, मगर लूज कैनन भी है। मेरी जो रिपोर्ट्स हैं मुझे बताती हैं कि थोड़ा सा पठान भी है, ठीक है, अपनी मर्ज़ी का मालिक है। मीनवाइल मेरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है और मेरे साथ जो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात हैं वो बड़े स्मूथ और कंसिस्टेंट हैं। तो मैं शी जिनपिंग इमरान खान को कैसे देख रहा हूँ? मेरा ख्याल है कि दे विल बी हैप्पी, दे नो कि चाइना और पाकिस्तान की रिलेशनशिप इज़ डीप इन द फाउंडेशंस, नॉट ओनली एट द टॉप। टॉप में हो तो काम बेहतर हो जाता है, आसान हो जाता है, फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो मेरा ख्याल है वो रीअश्योरेंस चाइना को हमेशा पाकिस्तान से रहेगी। And anyway, with the CPEC on and with the amount of money that is being poured in by China, I think there is obviously a need for Pakistan to continue to retain a good relationship with them. मेरा ख्याल है ये चीज़ें उनके लिए हेल्पफुल हैं और they won't be worried much about anyone who's sitting on the top. With Imran, they will hope that things will perhaps continue on the same pace as they have with. मगर हमें अमेरिका को लेन देन करनी पड़ेगी। जाहिर है अगर हमें आपके साथ करेंगे तो फिर अमेरिका के साथ करना पड़ेगा। भाई देखो, अब अफगानिस्तान इज़ समथिंग दैट बॉदर्स देम हेल ऑफ अ लॉट, तो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं पे ये काम करना पड़ेगा। दूसरा, आपको पता है कि वो हाफिज़ सईद के बारे में बड़े परेशान हैं, उसके बारे में कुछ ना कुछ हमारा वो कह सकते हैं। एंड आई थिंक दैट एंड परहैप्स सम हेवन्स एज दे से कि आपके मुल्क में हेवन्स हैं, उनका आप क्या ख़त्म करें, उनको हैं या नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन आई थिंक पाकिस्तान विल ऑल्सो मूव टुवर्ड्स मोर पॉजिटिव sort of an image. Pakistan will take steps to create a more positive image, and that should in the long run help Pakistan tremendously. And I think Pakistan will have to also sit with the US and work things out with them. I hope he has the capacity. He needs to have that capacity. AVM Shehzad Chaudhary, thank you. I know you're busy. Now head up upstairs to your meeting. Thank you, sir. Thank you.